اے پروردگار، اے کریم مالک، اے رحیم مالک، ہم بڑے گناہ گار خطا کار ہیں مالک، تیرے دربار میں حاضر ہیں۔ رمضان کی مبارک ساعتوں میں عبادت کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ ہمیں معاف فرما دے، پروردگار ہمیں معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ آپ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ زمین اور سمندر، تری اور خشکی میں جو کوئی فساد، کوئی نقصان، جو کوئی مشکلات ہوتے ہیں، انسان کے ہاتھوں کا کیا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ 1 سال سے بھی زیادہ عرصے سے وبا پھیلی ہوئی ہے۔ مالک اس وبا کو دور فرما دیجیے۔ اے پروردگار، اے کریم مالک، اے رحیم مالک، ہم بڑے گناہ گار خطا کار ہیں مالک، تیرے دربار میں حاضر ہیں مالک۔ رمضان کی مبارک ساعتوں میں عبادت کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ ہمیں معاف فرما دے، پروردگار ہمیں معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ مولا پوری دنیا کو عافیت کا گہوارہ بنا دیجیے۔ پروردگار تیری مخلوقات میں ایک چھوٹی سی مخلوق جس کا کوئی وزن نہیں ہے، پوری دنیا مل کر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ مالک ہمیں معاف فرما دے، پروردگار ہمیں معاف فرما دے۔ پروردگار ہمیں بڑا غرور تھا، تکبر تھا، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے۔ مالک تیری نہ دکھائی دینے والی چھوٹی سی مخلوق نے ہمیں مات دے دی ہے۔ ہماری تمام ترقیاں ناکام ہو گئی ہیں، ہماری تمام ترقیاں، طاقتیں بیکار ہو گئی ہیں، ہماری تمام طاقتیں، قوتیں ضائع ہو گئی ہیں۔ اللہ لاشوں کی لاشیں نکل رہی ہیں۔ مولا لوگ بیمار پڑ رہے ہیں، دواخانے بس نہیں ہو رہے، بچے یتیم ہو رہے ہیں، عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں۔ پروردگار کرم فرما دیجیے، رحم فرما دیجیے۔ اللہ آپ نے بہت موقع عنایت فرمایا سدھرنے کا، اللہ سدھرنے کا موقع نصیب فرمایا، لیکن ہم غفلتوں میں پڑے رہے۔ اللہ آج ہمیں معاف فرما دیجیے، یا پروردگار معاف فرما دیجیے۔ آپ کے حبیب نے فرمایا ہے جب نعمتوں کی ناقدری ہوتی ہے تو اسے چھین لیا جاتا ہے۔ اللہ تیرے گھر کے دروازے کھلے تھے، ہم بازاروں میں پھر رہے تھے۔ اللہ تیرے مؤذن پکار کر بلا رہے تھے، ہم بستروں میں سو رہے تھے۔ اللہ آج پھر وہ وقت آ گیا ہے کہ لوگ مساجد کے دروازے بند کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ تیرے نبی کا گھر بند ہونے والا ہے۔ اللہ مہینوں تک ان بند دروازوں کو ہم نے دیکھا ہے۔ اللہ ہم نے اس مصیبت کو سہا ہے۔ اللہ ہم پر رحم فرما دیجیے، پروردگار ہم پر رحم فرما دیجیے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دیجیے، پروردگار معاف فرما دیجیے۔ اللہ تو نے اپنی شان قدرت کا اظہار فرمایا، تیری شان میں کوئی کمی نہیں آتی۔ چاہے مسجدیں ویران ہو جائیں، چاہے حرم کعبہ ویران ہو جائے، چاہے مسجدوں کو کوئی نہ آئے، مولا تیری شان میں کوئی کمی نہیں آتی۔ مالک نقصان ہے تو ہمارا ہے، مولا خسارہ ہے تو ہمارا ہے، مولا پھٹکار ہے تو ہماری ہے۔ مولا یہ کیسا مصیبت کا دور ہم نے دیکھا ہے۔ مولا سجدوں کے لیے مسجد نہیں تو نہیں، ہمارے جنازوں کے لیے بھی مسجد نہ لا سکے۔ مولا ہمارے جنازوں کو غسل تک نہیں دیا جا سکا۔ اللہ باپ اپنے بیٹے کا جنازہ نہیں پڑھ سکا، بیٹا اپنے باپ کا جنازہ نہیں پڑھ سکا، رشتہ دار اپنے رشتہ داروں کو اپنے ہاتھوں سے نہلا نہیں سکا، کفن نہیں دے سکے، دفن نہیں کر سکے۔ مالک یہ کیسی وبا ہے، کیسی مصیبت ہے۔ اللہ تو جو چاہے کر سکتا ہے، اللہ تو جو چاہے کر سکتا ہے، تیری شان قدرت پہ ہے۔ اللہ تو ایک لمحے میں پوری دنیا کو سدھار سکتا ہے۔ مالک ہمارے اوپر رحم فرما، رمضان کی برکتوں کے صدقے میں رحم فرما دینا۔
مولا کتنے بیمار دواخانوں میں پڑے ہیں، دواخانوں کی وسیع و عریض بلڈنگیں چھوٹی پڑ رہی ہیں، مولا قبرستان کی جگہ کم پڑ رہی ہے۔ مالک کرم فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ مالک پتہ نہیں پھر تیرے گھر کو آنے دیا جاتا ہے کہ نہیں۔ اللہ ہم تجھ سے بھیک مانگتے ہیں، تو اپنے گھر سے ہمیں دور نہ بھیج۔ اللہ اپنے گھر سے باہر نہ نکالیے گا، اپنے گھر کے دروازے ہمارے لیے بند نہ کیجیے گا۔ اللہ ہم سدھرنے کا وعدہ کرتے ہیں، ہم گناہوں کو چھوڑنے کا وعدہ کرتے ہیں۔ اللہ ہم تیری رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کا وعدہ کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہمارے بڑوں کو معاف فرما دے، ہمارے چھوٹوں کو معاف فرما دے، جوانوں کو معاف فرما دے، عورتوں کو معاف فرما دے۔ اللہ ہم تمام کو معاف فرما دے، ہم سے راضی ہو جا۔ بہت نقصان ہوا ہے مالک، جانی نقصان بھی ہوا، مالی نقصان بھی ہوا، کاروبار لٹ گئے، دینے والا لینے والا بن گیا، لوگ قبروں کے بوجھ تلے دب گئے، مولا فقیر بن گئے، مانگنے والے بن گئے۔ پروردگار تیری آزادگی ناراضگی کی ایک جھلک کا معاملہ ہے، تو پھر تیری ناراضگی کیسی ہوگی؟ اللہ ہم کو معاف فرما دے، اللہ اس امت کو معاف فرما دے، اللہ تیرے حبیب کی امت ہے، اللہ معاف فرما دے، تیرے حبیب کی امت ہے، معاف فرما دے۔ اللہ تجھ سے عافیت کی بھیک مانگتے ہیں، اللہ تجھ سے صحت کی بھیک مانگتے ہیں۔ اللہ چھپے چھپے پھر رہے ہیں، اللہ ڈرے ڈرے پھر رہے ہیں، بھائی بھائی سے ہاتھ نہیں ملا رہا، ماں بیٹی سے نہیں مل سکتی، رشتہ دار رشتہ داروں سے کترا رہے ہیں۔ اللہ یہ کیسا دور آ گیا ہے، پروردگار معاف فرما دے۔ انسان کے سائے سے ڈر آنے لگا ہے، انسان کی ملاقات سے ڈر آنے لگا ہے۔ کہاں ہاتھ لگائے تو وائرس آ جائے، کہاں ہاتھ لگائے تو بیماری آ جائے۔ اللہ یہ منہ چھپا چھپا کر کب تک پھرے؟ اللہ یہ مصیبت کے ڈر سے، اللہ مصیبت کے ڈر سے یہ کب تک پھرے؟ اللہ یہ ایک تجھ سے نہ ڈرنے کا نتیجہ ہے۔ مالک یہ تجھ سے نہ ڈرنے کا نتیجہ ہے۔ آپ نے فرمایا تھا میرے سے ڈرو۔ اللہ تجھ سے نہ ڈرنے کی وجہ سے تیری مخلوقات سے، اتنی چھوٹی مخلوق سے ڈر رہے ہیں۔ اللہ تیری بغاوت کی وجہ سے آج ہماری سانسیں ہمارے اوپر تنگ ہو گئی ہیں۔ پروردگار معاف فرما دے، مولا ہم معافی کی بھیک مانگتے ہیں، عافیت کی بھیک مانگتے ہیں۔ اللہ بس کر ایسے جنازے جس میں کوئی شریک نہ ہو سکے۔ اللہ آخری وقت محبت پیار سے تیری مغفرت کی بھیک مانگتے ہوئے اپنے رشتہ داروں کو آخری آرام گاہ تک پہنچاتے تھے۔ اللہ پھر وہ دور آ گیا ہے کہ ہم اپنے چاہنے والوں کو کندھا بھی نہیں دے سکتے، اپنے ہاتھوں سے کفن بھی نہیں پہنا سکتے، صحیح غسل بھی نہیں دے سکتے، اپنے ہاتھوں سے باپ اپنے بیٹوں کو، بیٹا اپنے باپ کو دفن بھی نہیں کر سکتا۔ ایسی سخت آزمائش کے لمحات کو دور فرما دے مولا۔ اللہ سخت آزمائش کے لمحات کو دور فرما دے۔ اللہ پوری دنیا جان چکی ہے کہ یہ دنیا کی وبا کو دنیا کی کوئی ترقی نہیں روک سکتی۔ اگر روک سکتے ہیں تو آپ روک سکتے ہیں۔ مالک تیرا ایک حکم چاہیے، مالک تیرا ایک اشارہ چاہیے۔ مالک یا پروردگار تیرے اس اشارے کے منتظر ہیں۔ مالک پروردگار وہ اشارہ فرما دیجیے۔ پروردگار ہمیں موقع عنایت فرمائیے۔ پروردگار رحم فرمائیے، ہماری دعاؤں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہونے کے ناطے قبول فرمائیے۔ رمضان کے باقی ایام میں تیرے گھر میں آ کر عبادتیں کرنا نصیب فرمائیے۔ مولا اس سے محروم نہ فرمائیے۔ مولا گزشتہ پورا رمضان ہم نے محروم رہے، تیرے گھر سے باہر نہ نکالیے۔ مالک تیرے گھر میں آنے کا موقع دیجیے۔
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.